طرف چلتے ہیں. باپ صبح اٹھا, اٹھنے کے بعد میں 80 سال کی عمر ہے, 45 سال کی عمر ہے, 50 سال کی عمر ہے, 55 سال کی عمر ہے, 60 65 63 64 62 سال کی عمر ہے. اٹھا, اٹھنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کے اور کانپتے ہوئے جسم کو لے کر یعنی حاجت کی طرف پہنچا. حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد میں پانی کے قریب آیا, ہاتھوں کو دھلا, دھلنے کے بعد میں وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں یعنی کہ کپڑے پہنے, کپڑے پہننے کے بعد میں تو جوان ہے, 18 سال کا 22 سال کا ہے, تجھے بیدار نہیں کیا. تیرے 40 سال 45 سال کے بعد میں 50 سال 60 سال کے بعد میں اپنے لباس کو دیکھ کر کیا, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا. یہاں بیٹھا, بیٹھنے کے بعد اگر اذان میں دیر ہو گئی تو سب کی ذمہ داری ہے اذان کی. الحمدللہ محبت رسول یہ ہے جو پہلے آ جائے, اگر امام صاحب سو رہے ہو بیدار کرتے اٹھ جاؤ, اذان کا ٹائم ہو گیا. کون آئے گا؟ زیادہ تر بزرگ ہی آیا کرتے ہیں, ان کے چہرے پر الحمدللہ ایمان جاگتا ہوا کرتا ہے. آتے ہیں, کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی, اٹھا دیتے ہیں. اٹھانے کے بعد لیکن یہاں تو آ کر اٹھا دیا, اپنی اولاد کو نہیں اٹھایا. کس لیے؟ اس لیے کہ میرا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے, بیٹا کہیں خفا نہ ہو جائے. تو بچہ آرام کی نیند سو رہا ہے 18 سال سے 26 سال کی عمر کو لے کر. اے میرے بھائی, کی عمر کرسی پر بیٹھ کر دوستوں میں کپڑے آنی دوستی میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. باپ آیا, آنے کے بعد میں یہاں اذان دینے کے لیے اٹھایا یا خود پڑھی. اذان کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکا دیا. سنت رسول ادا کی. اب اسی کڑاکے کی سردی میں جہاں گیٹ اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, ہوا آ رہی ہے, ساتھیوں سے ہوا آ رہی ہے, بڑا ہال ہے, سردی ستا رہی ہے. سن میرے پیارے, یہاں چٹائی پر بیٹھ کر تیرا بڑا باپ تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے. اے مولا, میری اولاد کی تمام پریشانیوں کو دور کروا دے, میری اولاد کو کوئی مصیبت نہ دے. اے مولا, میری اولاد کو ہر طرف پر کامیابی عطا فرما. یہاں دعائیں کی. جانے کے بعد گھر پہنچا, محبت سے تیرے چہرے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میری والدہ کو اشارہ کیا, آج کام پر جاؤں گا, میں کھانا بنا دے, کھانا باندھ دے. تیری والدہ نے, تیری ماں نے جو کھانا بنایا تھا وہ کھانا باپ کے ٹفن میں رکھا. رکھنے کے بعد میں آخری بار تجھے تیرے باپ نے محبت سے دیکھا, تھیلا پکڑا, پکڑنے کے بعد گھر سے تجھے دیکھتا ہوا نکل گیا. اب تو سوچ, کراچی کی سردی ہو یا کراچی کی گرمی ہو, باپ نے قدم نکالے, کیا پتا کام کا جانے سے پہلے راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے, کیا پتا کون سی مصیبت کا شکار نہیں میرا اور تیرا باپ ہو جائے. ہمیں ماں باپ کی ویلیو ابھی پتہ نہیں لگے گی. ماں باپ کی ویلیو وہ جانتے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو کھو دیا ہو. ماں باپ کی ویلیو وہ جانتے ہیں جن کے سینے میں عقیدت اور محبت اوڑا کرتی ہے. باپ گھر سے نکلا, نکلنے کے بعد سردی میں کانپتے ہوئے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے گرمی میں اپنے رومال کو سر پر ڈالے ہوئے گھر سے باہر تو نکل گیا. اب کام پر پہنچا مالک کے یہاں. مالک سے محبت سے کہا, تھیلا رکھنے کے بعد بتاؤ مکان مالک کا کون سا کام ہوگا. مالک کہہ رہا ہے کہ تسلا اٹھا کر لا. باپ اولاد کی خاطر اشاروں پر ناچ رہا ہے. باپ دوڑ کر گیا, کانپتا ہوا تسلا اٹھا کر لایا. باپ پھاوڑا اٹھا کر لا, باپ پھاوڑا اٹھا کر لایا. کیا ریت بھر اس نے تمام کام جو بتائے. ابھی ریت بھرنے کے بعد سر تک اٹھا نہیں پایا تھا. آدھے راستے میں ریت لے کر پہنچا. مالک نے کہا, اوے پراب کہیں لگتے, ایسا کر, اس کی کام کی ضرورت ہے, بڑا کام کر لے. اب پراب کو چھوڑنے کے بعد وہ مجبور ہے, کیونکہ مزدور ہے. مزدور اور مجبور میں انتر نہیں ہوتا, کیونکہ اٹھایا, تسلا زمین میں رکھا. دوسرا کام بتایا, مالک نے وہ کرنے لگا. 3 چکر اس کے لگائے, مالک نے پھر کام چینج کر دیا. اسی طریقے سے دوپہر ہو گیا. دوپہر ہونے کے بعد میں تھوڑا کام نکل گیا, اپنی نوک جھوک ہو گئی. تماش مارا کھینچ کے مالک نے لینا تیرے باپ کے گال پر. باپ نے محبت کے ساتھ میں برداشت کر لیا. غصہ تو بہت آیا, سینے میں جلال تو آیا, آنکھوں میں یعنی دورے تو لال ہوئے, لیکن جب تیری اور میری طرف دیکھا تو غصے کو پانی کی طرح کر گیا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کمانے آیا ہوں, اپنی اولاد کے لیے کچھ لینے آیا ہوں. یہ ماں باپ کی قربانیاں ہیں, ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے یہ ماں باپ کی قربانیاں کیا ہے. اس دور میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ میرے پیارے, جس کے یہاں 4 کمانے والے ہوں اور ایک بیٹا, یعنی کہ ان 4 بیٹوں میں سے صرف اونلی یہ سمجھ لیجیے گا صرف 5,000 روپے مہینہ کماتا ہو, تو 4 بیٹوں کی کمائی کتنی بنتی ہے. 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا 5,000 مہینہ کماتا ہے, تو 4 بیٹوں کی کمائی کتنی بنے گی؟ 20,000. الحمدللہ عزت کو بچانے کی خاطر, رولے سے زندگی کاٹنے کی خاطر 5واں باپ بھی 5,000 کما رہا ہے. تو 20 اور 5 یہ کتنے ہو گئے؟ 25,000. پھر بھی جس آدمی سے پوچھو تو کہتا نظر آتا ہے بڑا مصیبت کا عالم ہے, بڑی پریشانی سے گزر بسر ہو رہی ہے, نہ جانے کتنی مصیبت میں شکار ہو گئے ہیں. اور جو صرف اکیلا کمانے والا ہو, جس پر 6-7 کی ذمہ داری ہو, تو اس پر 5,000 میں کتنا لوٹ ہوگا, سمجھ سکتے ہو نہیں؟ بات صحیح ہے نا. سب کو نبھانا ہے, ہمیں سب کو محبت سے لے کر چلنا ہے. میرے بھائی, ہمیں ہمیشہ غریب لوگوں سے دور نہیں رہنا, نہ امیروں سے دور رہنا ہے. اگر امیر بلائے تب بھی جائیں گے, غریب بلائے تب بھی جائیں گے. اکثر دیکھا گیا ہے ہم اپنی شادیوں کی ترتیب میں جن غریب لوگوں کے یعنی رشتوں کو منقطع اور ترک کر دیتے ہیں,
शादियों में दावत नहीं दी जाती, सबसे पहले जनाजे में वही गरीब नजर आते हैं, वही गरीब दिखते हैं। तो ये गुजर बसर का जमाना है जहाँ हर तरीके से, अब आप भी जानते हैं मेरे भाई कि महंगाई का दौर चल रहा है। जिसका 25,000 महीना आ रहा है उसका भी गुजारा मुश्किल है, जिसका 40,000 आ रहा है उसका भी गुजारा मुश्किल है। इसी से महीना तो आदमी कहता हुआ नजर आएगा, या जब से जनवरी आई है, जब से फरवरी आई है, जब से ये आया है वो आया है, बड़ी परेशानियां हो रही है। तो मेरे भाई महंगाई का दौर है, हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, मोहब्बत के साथ में गुजारिश है, एक तो कोई दूसरा कमाने वाला नहीं, बात आपके सामने रखनी थी। मोहब्बत के साथ में अगर नागवार हो तो यही कह देना, अगर पसंद हो तो दुआओं से नवाज देना। एक मशवरे के बतौर मैं आपकी समातों के हवाले ये बात कर रहा हूँ, 3 बच्चे 3 यानी घर में बड़े, 6 लोगों का खर्चा अकेली जान पर है, दूसरा कोई सहारा नहीं है, 30 रुपए में गुजर करना बहुत मुश्किल है। अगर मोहब्बत के साथ में गुजारिश हो तो मेरी औलाद को निगाह में रखिए, 30 की बजाय 40 कर दिए जाए, अगर कोई एतराज ना हो महीने के। मेरे भाई सीने पर हाथ रखकर फैसला करना, आप भी आंसू औलाद वाले हैं, बड़ी गुजर बसर की जिंदगी यहाँ कट रही है हर आदमी की। अगर थोड़ा सा भी अपनी बस्ती में किसी गरीब का जायजा हम और आप ले लें तो पता लग जाएगा कि हमारा बेटा 50 से लेकर 100 से लेकर 500 की शर्ट या जैकेट पहनता है, किसी गरीब के बेटे के पैर में चप्पल भी नहीं है। मोहब्बत के साथ गुजारिश है, अगर जो कहना हो बाहर कोई बात मत करना, नागवार गुजरे तो यही कह देना, और मर्जी हो तो कहिएगा 30 की जगह 40 कर दिए जाएं। मोहब्बत से बहुत सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज़्ज़तों पर कुर्बान मैं आपके हौसलों की कद्र करता हूँ, अल्लाह तमाम की कमाइयों में बरकत अता फरमाए। अब नौजवानों को एक शेर दे रहा हूँ, तो आपने इतना किया है तो मैं आपकी खातिर क्या करने जा रहा हूँ, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि शहदी पर दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, ऐसे ही सुनोगे दिल खुश कर दिया आपने, आप भी खुशी से कहो सुभान अल्लाह।